صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ آج سے الحمدللہ درس حدیث کا آغاز ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ درس قرآن اور درس حدیث، تو بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ جیسے یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ میں آپ کو صرف اتنی بات بتا دوں کہ قرآن اسلام کی تھیوری ہے اور حدیث اسلام کا پریکٹیکل ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے، لیکن حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نماز کو پڑھنا کیسے ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی لیے اس چیز کو سمجھا جائے کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ الگ الگ نہیں ہے۔ جس حدیث شریف کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا علی فإنہ من یکذب علی یلج النار، کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا، کسی نے بھی، جس شخص نے بھی میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ یہ دیکھیے کہ دور حاضر کے حوالے سے ہم پوسٹ دیکھتے ہیں کہ کوئی شعر کوئی بات لکھی ہوئی ہوتی ہے، نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ حضور نے فرمایا، اور اس کی نہ کوئی تحقیق ہوتی ہے نہ اس کا کوئی ریفرنس لکھا ہوتا ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی پہلی حدیث ہے، اور اس حدیث کا بعد ہی یہ کہ حدیث گھڑنے کی ممانعت۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس نے بھی جھوٹ کو میری طرف منسوب کیا وہ جہنم میں جائے۔ بالکل حضور نے حکم ہی دے دیا کہ اگر کسی نے میری طرف جھوٹ منسوب کر دیا تو پھر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جنت میں جاؤں گا۔ حضور نے فرمایا پھر جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ حضور نے فرمایا ڈو ناٹ ایٹریبیوٹ فالس ہوڈ ٹو می، میری طرف جھوٹ منسوب کرنا ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ، اس کو غور سے سنیں، لا تکذبوا علی، ڈو ناٹ ایٹریبیوٹ فالس ہوڈ ٹو می، whoever attributes falsehood to me will go to hell۔ حضور نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور پھر مسلم شریف کا جو دوسرا باب ہے اس کی پہلی حدیث، اب آپ یہ دیکھیے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حدیث گھڑ دی، ایک ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ کوئی پوسٹ آئی، اس میں حدیث شریف لکھی ہوئی تھی اور ہم نے ایسی شیئر کر دی۔ یہ تو آپ نے دیکھا نا، ابھی ربیع الاول آنے والا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ ایسی ایسی باتیں آئیں گی اور نیچے لکھا ہوگا کہ حدیث میں یہ آیا ہے یا مولا علی نے فرمایا۔ یہ بھی بہت ہوتا ہے کہ مولا علی کا قول ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا اس حدیث کے راوی ہے حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رپورٹڈ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے صرف یہی بات کافی ہے، ایک شخص کے جھوٹے ہونے کے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ وہ سنی ہوئی بات کو آگے بڑھائے۔ اور ایک اور حدیث جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے بھی یہی حدیث روایت کی ہے کہ حضور نے فرمایا صرف جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے۔ اچھا حدیث شریف کا مقام تو بہت بلند ہے، حدیث شریف کی بات تو ایک آگے ہے۔ جو شخص کسی عام بات کو بھی بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دے، بزرگان دین نے فرمایا وہ بھی ہم سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بغیر تحقیق کے کوئی بات آگے بڑھتی ہے، بڑھی جاتی ہے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ رشتوں میں ناچاکیاں آتی ہیں، کہ کسی نے جا کے میری برائی کسی سے کر دی اور سامنے والے نے بغیر تحقیق کے آگے بڑھا دیا، تو میرا دل بھی خراب ہوا اور جس سے شکایت کی گئی ہے اس کا بھی دل خراب ہوا۔ تو عام لوگوں کے لیے بھی بزرگان دین نے منع فرمایا ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں، اب یہ سنیے، امام مالک نے فرمایا کہ جو شخص سنی ہوئی بات کو آگے بڑھا دے وہ ہم میں سے نہیں، اور فن حدیث میں وہ محدث ہو ہی نہیں سکتا، فن حدیث میں وہ ہمارا امام بن ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم کسی کی تحقیق میں جائیں نا، تو یہ ساری جو ہمارے پاس احادیث آئی ہے، چاہے وہ مسلم شریف کی ہو، بخاری شریف کی ہو، تو امام بخاری نے تو کتنی ٹھوکریں کھا کر پھر احادیث ہم تک پہنچائی ہیں، لیکن امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ بات ہو، موجود ہو کہ وہ بغیر تحقیق کے بعد آگے بڑھا دے، تو وہ فن حدیث میں ہمارا امام نہیں بن سکتا۔ تو اسی لیے احادیث پڑھنے کا مقصد اور آپ کو ریفرنس دینے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مسلم شریف میں اس لیے سامنے رکھی ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کردار میں کس چیز کی کمی ہے۔ احادیث کی بات تو بہت بلند ہے، ہم عام باتوں میں بھی اگر ہم ایسے کریں گے
تو ہمارے رشتوں میں ناچاکیاں آئیں گی. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حدیث پاک پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ اللہ سے دعا کیا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا ہماری عبادات کو قبول فرما, مولا ہماری نمازوں کو قبول فرما, مولا ہمارے سجدوں کو قبول فرما, آمین. مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. مولا تو بڑا رحیم ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد